ایرانی فوج کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی، تہران کی طرف جانے والے تمام معاشی سرگرمیاں مکمل روک دی ہیں۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والی وہ جہاز جن کی منزل یا روانگی ایران نہیں، ان کو نہیں روکا جائے گا۔ کمانڈر امریکی سینٹ کام ایڈمرل بریٹ کوپر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکیے۔ وزیر اعظم سہ ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ آمد پر نائب گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خطے میں امن کا مشن، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی وفد کے ہمراہ ایران پہنچ گئے۔ تہران آمد پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ISPR نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، امریکہ ایران مذاکرات اور خطے کی صورتحال کا جائزہ۔ نائب وزیر اعظم کا مؤثر اور فعال سفارتکاری پر زور، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، آنے والے دن انتہائی اہم اور غیر معمولی ہوں گے۔ عارضی جنگ بندی کے بجائے مستقل معاہدہ زیادہ بہتر حل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز اور ABC نیوز کو انٹرویو۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار، پاکستان کے ثالثی میں مذاکرات میں زبردست پیش رفت ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ذمہ داری سونپی، اعتماد سازی کی کوششیں جاری ہیں، مثبت نتائج کے لیے پرامید ہیں۔ امریکی صدر ایران سے جامع معاہدہ چاہتے ہیں، معاملات حل کرنے میں مزید وقت درکار ہے۔ نائب امریکی صدر JD وینس۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کبھی جنگ کی خواہش نہیں کی۔ دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ثابت ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان۔ جنگ کے بعد ایران اور متحدہ عرب امارات میں پہلا اعلیٰ سطح رابطہ۔ ایران کے مجلس شورا کے اسپیکر محمد باقر کالباف اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زید ال نہیان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی پیش رفت اور ایران امریکہ کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی بیجنگ میں ملاقات، مشرق وسطیٰ جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر شی جن پنگ کی مشرق وسطیٰ میں امن مذاکرات کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی یقین دہانی، آبِ ہرمز میں کشیدگی کی وجہ سے چین کی توانائی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، روسی وزیر خارجہ۔ ایران جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی نہیں رکھتا، جوہری صلاحیت پر امن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہمارا حق ہے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے بعد متعدد پیغامات بھیجے گئے، اپنے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تہران میں نیوز کانفرنس۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان 3 دہائیوں کے بعد پہلی بار واشنگٹن میں براہ راست مذاکرات، دونوں فریق آئندہ کے لیے براہ راست مذاکرات پر متفق، جگہ کا تعین باہمی اتفاق رائے سے ہوگا۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان 1993 سے سفارتی تعلقات تعطل کا شکار تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بطور ثالث مذاکرات میں پیش رفت کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات، صوبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا صوبے میں مؤثر طرز حکمرانی اور عوامی فلاح یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات پر زور، وفاقی حکومت کے ویژن اور عوامی توقعات کی بھرپور عکاسی کے لیے صوبائی حکومت سمیت سماجی اور کاروباری تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس، اوور انوائسنگ کے حوالے سے تشکیل کردہ کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ وزیر اعظم کی اوور انوائسنگ کے مرتکب تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت، اس کی حفاظت ہمارا فرض اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ذمہ داری ہے۔ ایسے واقعات روکنے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی جائے، وزیر اعظم۔
As far as our leadership is concerned, they have taken it forward with a view and I would say very successfully to bring the two nations together on a face-to-face dialogue, and this has happened after 50 years. पाकिस्तान में इस्लाहात का सफर और दरपेश मसाइल। पाकिस्तान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान अमेरिका को पहली बार आमने सामने बिठाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन कहाँ है, सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमत के फायदशारी पर अमल पैरा है। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल के मुबाहिसे में गुफ्तगू।